السلام علیکم دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ جہاں کہیں بھی قومیں آباد تھیں وہاں پر اللہ پاک نے نبی کو بھیجا تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن ان سب کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر ان سب پیغمبروں کی تاریخ قرآن پاک میں موجود ہوتی تو یہ اصلاح اور حق کی کتاب کم بلکہ تاریخ کی کتاب زیادہ لگتی۔ اسی لیے ان پیغمبروں کے نام، قوم اور زندگی کے حالات ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن آج کے ہندو یہ مانتے ہیں کہ ان کا یہ ہندو مذہب سب سے پرانا اور سچا مذہب ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہی کوئی نبی بھیجا گیا۔ ہندوؤں کے پاس ان کے بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی زمین بھی شامل تھی۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ اور ان کی کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سب تعلیمات اگر کسی نبی کی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا تو وہ کون سے نبی ہیں؟ یعنی کہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب، اور وہ بھی تاریخ کے پہلو سے، ایسے حقائق جن سے آپ ناواقف ہوں گے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم جب اسلام اور مسلمان لفظ کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کفر اور شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی جب ان کے بیٹوں نے قتل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت میں آ کر سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفر اور بت پرستی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد سے لے کر اب تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، اور شیطان یہ سب ان سے کرواتا رہا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کی بات ہے تو یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کئی نبی بھیجے گئے، جن کی کئی تعلیمات تو آج بھی صحیح حال میں موجود ہیں، مگر اس میں زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا، جس سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں اور وہ صرف اور صرف ایک ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ خدا کی کئی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اب تک ہندو مذہب میں چھوٹے بڑے کئی ملین خدا بن چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات 1400 سال پہلے ہی ہوئی، اور ہندو مذہب تو اسلام سے بھی بہت زیادہ پرانا ہے، اسی وجہ سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہندوستان سے یا اس کے لوگوں سے۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، یعنی کہ اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب ہے کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو رب کے حوالے کر دینے والا اور اللہ کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ سنسکرت زبان ہندوستان کی ہے نہ کہ عرب کی، اس لیے آدمی کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں میں سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا۔ اور اگر ہندو کسی طرح ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید یا بھوش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بھوش پرانا چیپٹر 4 سے 7 میں یہ تمام واقعہ موجود ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اللہ نے 2 میں تقسیم کیا، جن میں ایک کو آدمی بنایا اور دوسرے حصے کو عورت بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی کرسچینٹی، اسلام اور ہندوازم میں یہ سب باتیں ایک جیسی ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی زمین پر ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین برج آج بھی وہیں پانی میں موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرزمین ہندوستان پہ کس نبی کو بھیجا گیا ہوگا، اور وہ کون سے نبی تھے جنہیں اس زمین پر بھیجا گیا؟ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب اور لفظ کا نام کسی بھی مذہب کی کتاب میں موجود ہی نہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں بھی ایسا لفظ موجود نہیں، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے لوگ اپنے سندھو نام کو بگاڑنے کے بعد ہندو کہلائے جانے لگے، بلکہ ان کے مذہب کا اصل نام ہے سناتن دھرم، جو ان کی سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے،
جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ تاریخ کے دلائل اور مضبوط حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پہ نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں مایا نوحہ کہا گیا۔ ویدوں میں بڑی شخصیات کے لیے منو لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جن کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ موجود ہے، جس طرح یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلابوں کے بعد دنیا پھر آباد ہوگی اور میں پھر ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ بھوش پرانا چیپٹر 4-7 میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر دی اور اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ونش یعنی ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان میں موجود ہے جس کا مطلب ہے بوٹ یا کشتی والا۔ دوستو، یہ وہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت چند حقائق تھے جنہیں ہندوؤں کے پنڈت ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے ماننے یا نہ ماننے سے تاریخ اور حقیقت نہیں بدلے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔